دیکھو یہ ہمارے تعلیم الدین کے سیکنڈ پارٹ کا دوسرا رکن نماز ہے. کیا ہے دوسرا رکن؟ اس میں اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. کس کا؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے. کیا ہے؟ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے. کس پر؟ مسلمان پر فرض ہے. دن رات میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. کون کون سی؟ فجر. ماشاءاللہ. نماز کے اوقات کیا ہے؟ کب سے کب تک کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فجر کی نماز کب پڑھی جا سکتی ہے؟ کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک. ظہر کی نماز کا وقت کب سے ہے؟ زوال سے شروع ہوتا ہے جو تقریباً 3 گھنٹے تک رہتا ہے. پھر عصر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس 1 بجے نماز ظہر کی ہوتی ہے، 4 بجے عصر کی ہوتی ہے، 7 بجے مغرب. ایسا نہیں ہے. کبھی 6 بجے بھی سورج غروب ہوتا ہے. ابھی 7:10 ہے، 12-13 پہ کچھ ہو رہا، بھی 11 یا 12 پہ ہو رہا ہے. اذان سن رہے ہو؟ ایک زمانہ آئے گا کہ 6 بجے سورج غروب ہو جائے گا، تو وہ ہمارا جو ہے سورج غروب ہونے پر ڈیپینڈ رہے گا. سال میں جو ہے ایک سا ٹائم نہیں رہتا ہے. پھر مغرب کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر سورج جو ہے نا شفق غروب ہونے تک، یعنی جو لالی ہوتی ہے وہ غروب ہونے تک. لالی کتنے منٹ تک رہتی ہے؟ تقریباً جو ہے 1.5 گھنٹہ نہیں رہتی، اس سے پہلے ہی جو ہے ختم ہو جاتی. اس لیے مغرب کی نماز میں جلدی کرنے کا حکم ہے. مغرب کی نماز جلدی پڑھو. جیسے اذان ہوتی ہے فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا کچھ وقفے کے بعد، برابر. پھر عشاء کی نماز کا وقت شفق سرخ غروب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک رہتی ہے. فرض نمازوں کی رکعتیں، دن رات میں جو فرض نماز ہے اس کی رکعتیں کتنی ہے؟ 17 رکعتیں فرض ہے. کتنی؟ 17 رکعتیں فرض ہے. دیکھو یہاں پر سنو، کل 17 رکعتیں فرض ہے. فجر میں 2 فرض ہے، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں. اذان کیوں نہیں بول رہے؟ تم کیوں دھیان نہیں دے رہے؟ کہیں دوسری جگہ کھوئے ہو، پھر دھیان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا پوچھ رہے مولانا؟ دن رات میں کتنی رکعتیں فرض ہے؟ دیکھو کہاں دھیان ہے اس کا. یہاں بیٹھا لیکن دھیان کہیں دوسری جگہ اس کا. کہاں پر ہو؟ نہیں، عربی میں نہیں ہوں. سمجھے؟ یعنی آدمی عربی میں کب رہے گا؟ جب یہاں پر رہ کر سمجھ رہا ہو، کچھ بول رہا ہو، پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہے. تو عصر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں. ایسے کل کتنی ہوئی؟ 17 رکعتیں ہوئی. کتنی ہوئی؟ دھیان سے سنو. سنت نمازوں کی رکعتیں، سنت نمازوں کی رکعتیں کتنی ہے؟ 5 اوقات میں وہ بھی آگے پیچھے وہ بھی 17 ہے. کتنی ہے؟ 17 رکعتیں. کیسے پڑھی جائے گی؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، عصر کے پہلے 4، مغرب کے پہلے 2. یہ سنت غیر موقدہ غیر روایت ہے لیکن پڑھی جاتی ہے. اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد فرض سے پہلے 2 ہے اور فرض کے بعد 2، اور وتر کی کم از کم 1 رکعت پڑھی جاتی ہے. اب اس میں جو ہے سنت موقدہ نکالنا ہے، جو نماز تاکیدی ہوگی. موقدہ کے معنی تاکیدی. تاکیدی سمجھتے ہیں؟ جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کو ان پر نمازوں کو پڑھو. وہ کتنی ہے؟ 10 رکعتیں. دھیان دو، فجر میں فرض سے پہلے 2،
ظہر میں فرض سے پہلے 2 اور فرض کے بعد 2، مغرب میں فرض کے بعد 2 اور عشاء میں فرض کے بعد 2، یہ 10 رکعتیں ہوئی۔ وطر کی کم از کم کتنی رکعت پڑھنا چاہیے؟ لیکن 3 پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن سفر وغیرہ میں کہیں گئے تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہوا ہمارے نمازوں کی رکعتیں۔ آگے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو اذان کے الفاظ بھی سمجھنا ہے، اور اذان کے الفاظ کا جواب بھی دینا ہے، اور اذان کے الفاظ کو سیکھنا بھی ہے۔ بہت سے لوگ بے تکی اذان دیتے ہیں۔ اذان ایک کیا ہے؟ دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اس دعوت کو جو ہے صحیح انداز سے ہم دیں گے تو اس کا اثر ہوگا، ورنہ دعوت جو ہے، جس بستی میں اچھی اذان دی جاتی ہے اس بستی کی جو ہے رونق بھی دوبالا ہوتی ہے، اور جس بستی میں اذان صحیح نہیں ہوتی وہاں پر اذان کی وجہ سے فرشتے بھاگتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھاگتے نہیں بلکہ شیطان بھاگتا، اور رحمت کے فرشتے فوراً متوجہ ہو کے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے مرغا بھی جب اذان دیتا ہے نا، مرغی کی آواز آتی ہے، اس وقت ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، اس لیے وہاں دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ کبھی پڑھے مرغے کی اذان پر ہم نے دعا؟ آواز آئی تھی مرغے کی؟ کتنی مرتبہ سنتے اذان، مرغے کی اذان؟ ککرو کوک نہیں سنے؟ سنو غور سے، 4 بجے سے اذان دینا شروع کرتا ہے وہ۔ اذان کب اور کس لیے دی جاتی ہے؟ اذان فرض نماز کے وقت میں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تب اذان دی جاتی ہے، تاکہ سارے مسلمان کہاں ہیں بولو؟ جمع ہو کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کا طریقہ اور الفاظ کیا ہے؟ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے اونچی جگہ قبلے کی طرف منہ کرے۔ پہلے اونچی جگہ ہوا کرتی تھی، آج میں مکہ اور مدینہ دونوں جگہ اونچی جگہ اذان دی جاتی ہے، نیچے نے اوپر دی جاتی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں پر بھی جو ہے باہر کے حصے میں جو ہے اونچائی پر اس کو اذان دینے کا ایک چبوترا بنایا جاتا تھا، وہاں سے لوگ اذان دیتے تھے، باہر آواز جاتی تھی۔ ابھی لاؤڈ اسپیکر ہونے کی وجہ سے جو ہے مسجد کے اندر سے اذان نہیں دی جاتی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں انگلیاں جو ہے شہادت کے، دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں رکھنا ہے، اور بلند آواز سے اذان دینا ہے۔ اذان کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ دوسری مرتبہ جب کھینچیں گے تو تھوڑا اور کھینچیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح۔ ہاں کون سی نکالیں گے؟ بڑی ہاں نکالیں گے، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح یہ اذان کے الفاظ ہیں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جب حی علی الصلاح کہے تو رائٹ سائڈ میں ہم گردن کو گھمائیں، سینے کو نہیں بلکہ صرف چہرے کو گھمائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا جو ہے گھومنا نہیں بلکہ صرف چہرہ گھمانا ہے۔ حی علی الفلاح کے وقت میں لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ صبح کی اذان ہو تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس طرح جو ہے یہ ہمارا آج سیکنڈ پارٹ جو ہے، اس کے بعد جو ہے
سیکنڈ پارٹ میں دوسرا رکن نماز سے اذان کے جواب میں جو ہے یہاں پر بتایا جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہم خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ جو اذان کے الفاظ ہے اس کے جواب دے. کیسے دے؟ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر اس کا جواب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کے وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. فجر کی اذان سن رہے ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کی جواب میں کیا؟ صدقت و بررت. ٹھیک ہے، اس طرح ہم اذان کے الفاظ بھی. اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد اقامت دی جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے. اقامت کے وہی الفاظ رہیں گے لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس طرح. ٹھیک ہے، اب جو ہے جماعت کھڑی ہوئی تو قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا ہے؟ اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والارض. اس طرح یہ جواب دیں گے اور نماز کی نیت باندھ کر آگے پھر نماز کے شرائط وغیرہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، آج کی بات سمجھ میں آ گئی. صفحہ نمبر سیکنڈ پارٹ کے 54 تک ہمارا ہو گیا ہے. آئندہ کل انشاءاللہ اس کے آگے ہم آپ کو پڑھائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟